کسان فرض کیا گندم نہیں لگائے پھر یہ کیا چیز اگا سکتا ہے جس چیز کو اگا کے یہ خوشحال ہو سکے؟ ملٹیپل آپشنس ہیں. فارمر کو نا سب سے پہلے اب یہ سوچنا چاہیے کہ اسے تھوڑا سا کاروباری ذہن بنانا چاہیے. کاروباری ذہن بناتا ہے نا تو لامحالہ سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ ڈیمانڈ کس چیز کی ہے, کھپت کتنی کو ہو سکتی چیز کی. تیسرا سوال یہ آتا ہے کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں, اس کا کیپٹل ہے میرے پاس سکلز ہیں اس کی. یہ 3-4 چیزوں کو ایویلویٹ کرے کسان. کراپ آپشن ہے ہمارے پاس, بہت زیادہ ہیں. پیٹرولیم آئل ہم زمینوں سے نہیں نکال سکتے. ایڈیبل آئل یعنی خوردنی تیل ہم زمینوں سے نکال سکتے ہیں. اگر کسان فرض کیا گندم نہیں لگائے, مجھے تو لگتا ہے گندم میں اسے فائدہ نہیں پہنچ رہا, کسان کو پیسہ نہ ملا تو وہ کیسے جیے گا, کیسے کام کرے گا؟ پھر یہ کیا چیز اگا سکتا ہے جس چیز کو اگا کے یہ خوشحال ہو سکے؟ اچھا سر, ہمارے پاس نا ملٹیپل آپشنس ہیں. اگر ہم موسم سرما کی بات کریں جو گندم کی ریپلیسمنٹ میں چیزیں آ سکتی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ فارمر کو نا سب سے پہلے اب یہ سوچنا چاہیے کہ اسے تھوڑا سا کاروباری ذہن بنانا چاہیے اپنا, کہ وہ کاروبار کر رہا ہے. وہ یہ جو ٹریڈیشنل زراعت تھی وہ نہیں ہے. پھر وہ اس کو وہ جو اب کہتے تھے جی ہم زراعت عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں, وہ عبادت مسجدوں میں کر لیں, زمینوں پہ نہ کریں. صحیح ہے, تو وہ تھوڑا سا نا وہ کریں, کاروباری ذہن بنائیں. تو جب بندہ کاروباری ذہن بناتا ہے نا تو لامحالہ سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ ڈیمانڈ کس چیز کی ہے. اچھا, دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کھپت کتنی کو ہو سکتی چیز کی. تیسرا سوال یہ آتا ہے کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں, اس کا کیپٹل ہے میرے پاس سکلز ہیں اس کی. یہ 3-4 چیزوں کو ایویلویٹ کرے کسان. ایویلویشن کرنے کے بعد وہ پھر اس میں جمپ ان کر جائے. اچھا, اس میں جو کراپ آپشن ہے ہمارے پاس وہ بہت زیادہ ہیں. اور فار ایگزامپل ہم تقریباً $5 بلین کا ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں دنیا. $5 ارب. ایگزیکٹلی, ہاں. ہماری $5 ارب وہ ہے جو پاکستان کو ہر صورت میں ادھار لینا پڑتا ہے سالانہ. ہر صورت میں اتنی بڑی رقم ہے. ہم ملیشیا سے منگوائیں, انڈونیشیا سے منگوائیں, وہ ہم یورپین کنٹری سے منگوائیں, جہاں سے بھی منگوائیں ہمیں منگوانا. اچھا, آپ کی ٹو یور سرپرائز کہ ہمارا جو ایڈیبل آئل ہے یہ دوسرا بڑا بل ہے پیٹرولیم آئل کے بعد. اچھا, اب پیٹرولیم آئل ہم زمینوں سے نہیں نکال سکتے. ایڈیبل آئل یعنی خوردنی تیل ہم زمینوں سے نکال سکتے ہیں, ہمارے کسان نکالتے بھی ہیں. اچھا, اس میں آپ آگے ہمارے پاس آپشنز جو ہیں, کینولا ایک بہترین ورائٹی ہے. اب پاکستان میں اس کا سیڈ بھی دستیاب ہے, بہترین ٹیکنالوجی دستیاب ہے, اور کسان 20 سے 25 من فی ایکڑ پیداوار بھی لے سکتے ہیں. اور آج کل جو کینولا کا ریٹ چل رہا ہے وہ 8,000 فی من سے زیادہ, یعنی 2.5 لاکھ کی فصل بن جاتی ہے. اور اس کے اوپر ایکسپینس بھی گندم سے بہت کم ہے. یعنی اگر آپ کی زمین اپنی ہے تو میکسیمم آپ کو 50,000 اس پہ ایکسپینس کرنا. اور کتنی دیر میں یہ فصل پکتی ہے؟ اچھا, بالکل وہی دورانیہ ہے جو گندم کا ہے. جتنا گندم سے آپ کی 20-25 دن مہینہ پہلے فصل فری ہو جاتی, پک جاتی ہے. آپ اس سے پہلے ایک فصل لے سکتے ہیں, تیسری فصل نا. اچھا, ایک تو یہ آپشن ہے, لیکن اب یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ تو اب آپ کو 75 ایئرز ہو گئے ہیں. نہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر فوکس کیا کہ ہم ایڈیبل آئل کسانوں سے اگوائیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے سپورٹ پرائز فارمرز کو دینی نہیں. انڈیا میں 30 کے قریب ایگریکلچر کی چیزیں ہیں جن کے اوپر گورنمنٹ سپورٹ پرائز دیتی ہے. سپورٹ پرائز یہ ہے کہ ہم نے 8,000 روپے فی من مقرر کر دی ہے. اگر مارکیٹ میں آپ 9,000 کی بیچ سکتے ہیں تو بیچ لیں, اگر نہیں بکتی تو ہمیں 8,000 کی دیجیے. یہ ہے سپورٹ پرائز. اب 30 کے قریب چیزیں ہیں, جو وہ چیز سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے, ہم لوکل گرو کر لیں, اس پہ وہ سپورٹ پرائز دے دیتے ہیں. ہم آج تک گندم وہ بھی پچھلے سال سے ہم بیک آؤٹ کر کے نہیں دیتے, اس کے اوپر سپورٹ پرائز تھی. یا گنے کی سپورٹ پرائز اناؤنس کرتے ہیں جو بائی ہوک اور بائی کروک شوگر مل سے لے کے دیتے ہیں, گورنمنٹ میں اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا. یہ ہمارے پاس اونلی ون کراپ. یا کاٹن کی سپورٹ پرائز اناؤنس کرتے ہیں, وہ بھی انڈسٹری دیتی ہے, گورنمنٹ نہیں دیتی. سو گورنمنٹ نے جو سپورٹ پرائز دینی تھی وہ صرف گندم کی تھی پاکستان میں, لیکن وہ بھی پچھلے سال سے یعنی اس سیزن سے وہ سمجھے وہ بھی ختم ہے. اب اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے یہ تو اگلے سال ہمیں پتہ چلے گا, اگلی جب گندم آئے گی. اچھا, اب آپ اگر کینولا لگا لیتے ہیں اور گورنمنٹ سپورٹ پرائز دے دیتی ہے تو جو ہمیں باہر ڈالر ہم اتنے دیتے ہیں وہ بچ جائیں گے. کیا فرق پڑے گا؟ گورنمنٹ نے تو پیسوں میں پاکستانی کرنسی میں خریدنی ہے, تو جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو جائے گا. اچھا, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں نہیں آج تک انہوں نے یہ کیا ہے. یہ اللہ جانتا ہے یا یہ گورنمنٹ والے. میں بتاؤں کیوں نہیں کرتے. اصل میں نا دنیا کے سارے گیئر لگے ہیں, پہلا گیئر, دوسرا گیئر, تیسرا گیئر, 5واں گیئر. ہمارا ہے ریورس گیئر, اور ہماری ساری قوتیں خرچ ہو رہی ہیں کہ ریورس کے بھی 5 گیئر ہونے چاہیے.
اچھا ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے. یہ تو کر رہے ہیں ایسے ہی. اچھا چلیں ہمارے پاس سیکنڈ جو بڑی اچھی آپشن ہے, دیکھیں ہم جو لیسن ہے, اب لیسن ایک اتنی عام چیز ہے کہ ہر دیہات میں, ہر گاؤں میں لوگوں نے چھوٹے چھوٹے پیچز بنا کے نہ لگایا ہوتا ہے. یعنی اس کا بیج بھی دستیاب ہے, اس کی پروڈکشن ٹیکنالوجی بھی کسانوں کو پتہ ہے, کیسے ہارویسٹ کرنی ہے اس کا بھی پتہ ہے, یہ ساری چیزیں پتہ ہے. اس کے باوجود ہم 60-70% امپورٹ کرتے ہیں. اور شاید یہ آسان بھی ہے, کوئی بالکل آسان ہے, اتنا لک آفٹر نہیں کرنا پڑتا. بالکل آسان ہے. مجھے یہ لگا کہ یہ لوگ گھروں میں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارے بھی یہاں کچن گارڈن میں لگا ہوتا ہے, آسانی سے اگتا ہے. اچھا اس کی جو آپ اگر کمرشل اسکیل کی فارمنگ کر رہے ہوں تو آپ فی ایکڑ اس سے آسانی سے گندم سے ڈبل کما سکتے ہیں. دس از فار شور. یعنی کسان وہ روایتی طریقے پہ نہ کریں, بنیاں بنائیں اور 2-2 بیج لگا دیں, بیڈز بنائیں, ٹھیک ہے, 20-22 انچ چوڑے, اور اس کے اوپر 6-7 لائنیں لگائیں 5-5 انچ کے فاصلے پہ. تو اس طرح آپ کی جو پلانٹ پاپولیشن ہے وہ کوئی 3-3.5 لاکھ پہ چلی جائے گی, اور ہر ایک جو بلب ہے اس کا ویٹ کوئی 50 گرام کے قریب ہوتا ہے. تو یہ اچھی خاصی پروڈکشن ہوتی ہے, گندم سے ڈبل پہ آپ چلے جاتے ہیں. سو یہ بھی کسان اتنا کوئی لگاتے ہیں جتنا کو بس اس کی نزدیک منڈی میں بک جائے. اگین پرابلم مارکیٹنگ کا ہے. کسان ڈرتا یہ ہے کہ جب سارا مال ایک دفعہ مارکیٹ میں جائے گا تو آگے ظالم آڑتی بیٹھا ہوا ہے. اس ظالم آڑتی نے اپنے ویئر ہاؤسز بنائے ہوئے. آپ سبزی منڈی یہ لاہور والی میں جائیں, کسی بھی میں بھی جائیں, وہاں بڑے بڑے ہال بنے ہوئے ہیں, وہاں کولڈ سٹوریج لگا ہوا ہے, فیسلٹی ساری وہ پرائیویٹ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں. اور وہاں آپ دیکھیں کہ ہر وہ چیز سٹاک ہوئی ہوتی ہے جس کا الٹیمیٹلی ریٹ بعد میں اوپر جانا ہے. وہ کسانوں سے خریدتے ہیں, سٹاک کرتے ہیں, اور وہ بعد میں اب کسانوں سے جو خریدنی ہے وہ 2200, 3000, 3500 روپے من ہے. جب وہ بکنی ہے وہ 10-15 ہزار کو من بکنی ہے. اب کسان نے مشکل سے اخراجات پورے کیے, بیچ میں جو مڈل مین تھا وہ کما کے جیب میں ڈال کے فارغ ہوا, جس نے نہ کچھ کیا, نہ ہنگ لگے, نہ پھٹکڑی, اور رنگ بھی آئے خوب. تو وہ کما اصل میں وہ گیا. تو اس سے کیا کسان ڈسکرج ہوا. وہ بھی آج تک ہم نہیں لگا سکے, ہم ایران سے منگوا رہے ہوتے ہیں, ہم باقی جو سینٹرل ایشیا ریاستیں ہیں وہاں سے ہمارا آ رہا ہوتا ہے. یہی صورتحال ہمارے پیاز کی ہے, یہی صورتحال ہمارے ٹماٹر کی ہے. اچھا یہ ہم دوسرے نمبر پہ, اور اس کا بھی وہی ہے, ویٹ والا ہی دورانیہ ہے. اور ویٹ جب پکتی ہے اس سے میکسیمم یہ 10-15 دن یا اس کے ساتھ ہی پک جاتا ہے, اور گندم کے ساتھ ہی لگتا ہے. سو یہ گندم کی بیسٹ ریپلیسمنٹ میں کراپ ہے. اچھا تیسری کچھ نا میڈیشنل چیزیں ہیں, جیسے اسکبول کا چھلکا ہے. اچھا یہ بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں. اچھا یہ بھی ہم امپورٹ پاکستان میں نہیں پورا ہوتا؟ نہیں بالکل نہیں. اچھا بائی دا وے پاکستان میں کون سی چیز پوری ہوتی ہے اسے؟ اچھا پاکستان میں نا جو 3-4 چیزیں ہیں نا جو کسانوں نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھی ہیں, وہ ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہم جو ان پڑھ بندہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں جا تو کھیتی باڑی سنبھال لے. جو پڑھا لکھا ہوتا ہے نا اس کو ہم 50,000 کی نوکری پہ بھیج دیتے ہیں. اور جو ہمارے ایگری گریجویٹس نکل رہے ہیں ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, وہ بھی آن ہینڈ پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے فیلڈ میں بری طرح سے فلاپ ہو رہے ہیں. پھر ان کا الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, یا پیسٹیسائڈ یا سیڈ یا جو ایگری ریلیٹڈ کمپنیز ہیں ان کے آفیسز میں ان کو جاب ملتی ہیں. سو فیلڈ میں جو پریکٹیکل کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں, اور وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ سارے وہ لوگ ہیں جو فیلڈ میں آئے ہوتے ہیں. یعنی فارمر کا بیٹا, اور آئی ایم سن آف فارمر, وہ وٹ ایور فادر مطلب کس طرح کی فارمنگ کرتا تھا, ہی از پراؤڈ کہ آئی ایم سن آف فارمر اور میں فارمنگ کرتا ہوں. اچھا ایک کویشچن ہے. اچھا آپ کا جو جواب تھا کہ ہم کیوں نہیں لگا رہے, وہ اس لیے کہ فارمر ولنگ نہیں ہے, انوویٹیو آئیڈیاز کی طرف جانے کے لیے ولنگ نہیں ہے, اس کا نالج نہیں ہے.